پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ سرکاری جائیدادوں سے قبضہ چھڑانے کے لیے پراپرٹیز مینجمنٹ اتھارٹی آرڈیننس جاری۔ صدر مملکت نے سرکاری جائیدادوں سے قبضہ چھڑانے کے لیے عدالتی عمل محدود کرتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ پراپرٹیز مینجمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021 جاری کر دیا۔ وفاقی وزارت قانون اور انصاف کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر مملکت نے 17 اگست کو مذکورہ آرڈیننس جاری کر دیا تھا۔ نوٹیفیکیشن میں آرڈیننس سے متعلق تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آرڈیننس کا نفاذ فوری ہوگا اور اس کا اطلاق تمام حکومتی جائیدادوں پر ہوگا۔ فیڈرل گورنمنٹ پراپرٹیز مینجمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ پراپرٹیز مینجمنٹ اتھارٹی قائم کی جائے گی، جس کا کوئی بھی فیصلہ یا اقدام کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آرڈیننس کے مطابق سرکاری اثاثوں سے قبضہ چھڑانے کے لیے ہونے والی کارروائی کو کوئی عدالت نہیں روک پائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اتھارٹی کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل ہوگا، جن کو وفاقی حکومت تعینات کرے گی، اور اتھارٹی کا مرکزی دفتر اسلام آباد اور ضلعی دفاتر ملک بھر میں ہوں گے۔ اتھارٹی کے بورڈ کا سربراہ متعلقہ وزیر ہوگا۔ ارکان میں نجی شعبے اور سرکاری شعبے کے 4 ارکان بورڈ کا حصہ ہوں گے۔ صدارتی آرڈیننس کے تحت وفاقی حکومت کے کسی بھی اثاثے کو اتھارٹی کو منتقل کیا جا سکے گا اور اتھارٹی وفاقی حکومت کی جائیدادوں سے قبضہ ختم کرنے کے اختیار کی حامل ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے 2 روز قبل کہا تھا کہ حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کے وعدے کے مطابق کھربوں روپے مالیت کے سرکاری گھر اور ریاستی زمینیں خالی کرانے کے لیے خصوصی ٹربیونل تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے صدارتی آرڈیننس جلد جاری کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی آرڈیننس جاری کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کے تحت ٹربیونلز قائم کیے جائیں گے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ اس آرڈیننس کے تحت نہ صرف غیر قانونی طور پر قبضے کی گئی سرکاری زمینیں اور جائیدادیں خالی کرائی جائیں گی، بلکہ زمینوں پر قبضہ کرنے والوں پر بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹربیونلز ابتدائی طور پر وفاقی دارالحکومت میں قائم کی جائے گی اور بعد ازاں صوبائی سطح پر ان کا قیام عمل میں لایا جائے گا، خاص طور پر ان صوبوں میں جہاں پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار ہے، جن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا شامل ہیں۔ پاک چین باہمی تعاون و ترقی کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے: وزیر داخلہ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کے باہمی تعاون اور ترقی کو دہشت گردوں کے ہاتھوں پر یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تعینات چین کے سفیر نونگ رونگ وزیر داخلہ شیخ رشید کی رہائش گاہ پہنچے اور ملاقات کی۔ شیخ رشید احمد نے چینی سفیر اور دیگر سفارتی عملے کو ظہرانہ بھی دیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ چینی شہریوں اور پاکستان میں کام کرنے والے چینی کمپنیوں کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنائیں گے۔ چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کے باہمی تعاون اور ترقی کو دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ افغانستان میں تبدیل ہوتے حالات کے پیش نظر ہمارا خطہ اور زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ افغانستان میں پائیدار امن خطے کی ترقی اور دنیا کی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان افغان امن اور وہاں مستحکم حکومت کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزارت داخلہ افغانستان سے نکلنے والوں کو بھرپور معاونت دے رہی ہے۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چینی کمپنیاں مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ چینی شہریوں اور کمپنیوں کے لیے سیکیورٹی پروٹوکول مزید سخت کیے جائیں گے۔ 90 کی دہائی کی صورتحال سے بچنے کے لیے افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے: وزیر خارجہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور یورپین یونین کے خارجی امور کے سربراہ جوزف بوریل کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال اور علاقائی امن و امان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میرا جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم اور ڈنمارک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ہمارے نقطۂ نظر میں ہم آہنگی پائی گئی۔ پاکستان افغانستان میں دیرپا قیام امن کے لیے اجتماعیت کے حامل سیاسی تصفیے کا حامی ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ہم چاہتے ہیں کہ افغان شہریوں کی جان و مال اور ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ قیادت کی جانب سے منظر عام پر آنے والے حالیہ بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ کابل میں جاری مذاکرات کی کامیابی افغانستان میں دیرپا امن کے لیے ناگزیر ہے۔ افغانستان میں قیام امن نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ 90 کی دہائی کی صورتحال سے بچنے کے لیے افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ اس نازک موڑ پر افغانستان کی تعمیر و نو اور افغانیوں کی معاشی معاونت کے لیے عالمی برادری کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا۔
شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان سے مختلف ممالک کے سفارتی عملے، بین الاقوامی اداروں کے ورکرز اور میڈیا نمائندگان کے انخلاء میں بھرپور معاونت فراہم کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں یورپین یونین کو بھی ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ میں جلد خطے کے اہم ممالک کے دورے پر روانہ ہو رہا ہوں تاکہ افغانستان کی موجودہ صورتحال اور درپیش چیلنجز اور آئندہ کے لاہ عمل کے حوالے سے اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھا جا سکے۔ پاکستان یورپین یونین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور یورپین یونین کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کشمیریوں کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہ کرے، گلبدین حکمت یار۔ حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ اور سابق افغان وزیر اعظم گلبدین حکمت یار نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جاری کشمیریوں کی جدوجہد کا بدلہ لینے کے لیے افغان سرزمین استعمال نہ کرے۔ حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے ایک انٹرویو میں بھارت کو انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو افغانستان کے مستقبل پر بیانات جاری کرنے کے بجائے اپنے اندرونی معاملات سلجھانے چاہیے۔ گلبدین حکمت یار نے کہا کہ بھارت کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بھارت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جاری کشمیریوں کی جدوجہد کا بدلہ لینے کے لیے افغان سرزمین استعمال نہ کرے۔ گلبدین حکمت یار نے مزید کہا کہ بعض امن دشمن نہیں چاہتے کہ افغانستان میں مضبوط اور مستحکم مرکزی حکومت بنے۔ بعض غیر ملکی دشمن ایجنسیاں افغان عوام کو بغاوت پر اکسانے میں مصروف ہیں۔ دریں اثنا انہوں نے افغانستان میں دیرپا امن کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے موقف کو بھی سراہا۔ امید ہے امریکہ اپنی غلطی سے سبق سیکھ کر اس کا ازالہ کرے گا۔ چینی نمائندہ خصوصی۔ چین کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان یو یونگ نے افغانستان کے حالات کی ذمہ داری امریکہ پر ڈالتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا اور اس کا ازالہ بھی کرے گا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے یو یونگ نے کہا کہ چین اور افغانستان کے لوگوں کی نظر میں بھی تمام موسموں پر محیط، تصویرانی اور باہمی تعاون کے رشتے کی حامل دوستی کی بڑی اہمیت ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے کے حل کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، جو چین اور پاکستان کی دوستی کا ایک اور ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 20 سال کی جنگ کے المناک واقعات اور اب آنے والی تبدیلی افغانستان کے عوام کی مرضی کے مطابق ہو۔ طالبان کے کابل میں داخلے کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے عوام کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ پرامن طریقے سے مسئلے کا حل نکالیں اور اپنے ملک کی بحالی میں حصہ لیں۔ چین کی نمائندہ خصوصی نے کہا کہ پاکستان کے میرے ہم منصب سے رابطے ہیں اور خطے کے دیگر ممالک سے بھی اس حوالے سے رابطے ہیں۔ طالبان حکومت تسلیم کرنے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بحرانی حالات کی ذمہ داری امریکہ اور نیٹو افواج کا غیر ذمہ دارانہ انخلاء ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سمیت کئی ممالک نے امریکہ سے کہا کہ اس افراتفری کے حالات میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ان کی افواج 20 سال سے وہاں موجود تھیں اور کسی مساحلتی حل کے بغیر وہاں سے نکلنا غیر ذمہ داری ہے۔ یو یونگ نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ امریکہ اس سے سبق سیکھے اور غلطیوں کا ازالہ کرے اور مستقبل میں بھی امریکہ بیرون ملک کی حیثیت سے موجودہ حالات پر کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن کے حوالے سے ہمیں امید ہے کہ امریکہ اپنی غلطیاں نہیں دہرائے گا۔ ہم نے کئی بار انہیں بتایا کہ کسی تنازع میں مداخلت اور یا فوجی کارروائی سے مسئلے کا حل نہیں نکلتے۔ بذریعہ ٹرین لاہور لائی گئی 94 لاکھ روپے کی جعلی کرنسی برآمد، 4 ملزمان گرفتار۔ ریلوے پولیس نے 94 لاکھ روپے کی جعلی کرنسی اور جعلی کرنسی کے تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکل کی سمگلنگ ناکام بناتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس پی ریلوے پولیس لاہور ڈویژن ملک محمد عتیق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سے لاہور آنے والے شاہ حسین ایکسپریس ٹرین کے ذریعے 94 لاکھ روپے مالیت کی جعلی کرنسی نوٹ اور اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکل کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ پولیس نے گروہ کے 4 افراد اکرام گلزار، سلامت گلزار، عمر حیات اور لطیف اللہ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تمام افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ ملک محمد عتیق نے کہا کہ ایس ایچ او لاہور رائے فیصل، سب انسپکٹر محمد اشرف علی اور ان کی ٹیم کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ جرائم پیشہ افراد پر ریلوے پولیس کڑی نظر رکھے ہوئی ہے۔ جعلی کرنسی کا کاروبار کرنے والے افراد کے گروہ کے خلاف مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ورلڈ یوتھ اسکریبل کا ٹائٹل دوسری بار پاکستان کے سید اماد علی نے جیت لیا۔ اماد علی نے دوسری بار یوتھ اسکریبل کا عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا۔ 2 روزہ فائنل میں ٹاپ 10 کھلاڑیوں نے 13 گیمز کھیلی۔ سید اماد علی نے 9 گیمز جیتے اور
329 کے اسپریڈ سکور کے ساتھ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ بھارت کے مدھو گوپال نے بھی 9 گیمز جیتی لیکن وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ تھائی لینڈ کے نپیت نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ فائنلز میں پہنچنے والے پاکستان کے دوسرے کھلاڑی ہشام ہادی خان کو 7 گیمز میں فتح ملی اور ان کا چوتھا نمبر رہا۔ ٹیم کے اعتبار سے پاکستان ٹیم پہلے نمبر پر رہی۔ سید عماد علی 2018 میں متحدہ عرب امارات میں ہونے والے ویسپا یوتھ اسکریبل کپ بھی جیت چکے ہیں۔ اس طرح وہ 2 بار ویسپا یوتھ کپ جیتنے والے دنیا کے پہلے پلیئر بن گئے ہیں۔ عماد جونیئر لیول پر پاکستان کے لیے 3 عالمی اعزازات جیت چکے ہیں، جن میں سے 2 ویسپا ورلڈ یوتھ کپ اور 2019 کی ورلڈ جونیئر اسکریبل چیمپئن شپ شامل ہے۔ کورونا کے باعث ویسپا یوتھ اسکریبل کپ کے مقابلے پاکستان کی میزبانی میں آن لائن ہوئے۔ یوں پہلی انفرادی ورچوئل چیمپئن شپ جیتنے کا اعزاز بھی سید عماد علی نے اپنے نام کر لیا۔ پاکستان اور ترکی کا سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ڈرامہ بنانے کا اعلان۔ پاکستان اور ترکی کے ڈراموں اور فلم ساز پروڈکشن کمپنیز نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ٹی وی سیریز بنانے کا اعلان کر دیا۔ دونوں ممالک کی پروڈکشن کمپنیوں کے درمیان یہ معاہدہ 20 اگست کو سربیا میں طے پایا اور معاہدے کے وقت پاکستانی اداکار عدنان صدیقی بھی موجود تھے۔ پاکستانی اور ترک پروڈکشنز کے درمیان معاہدہ طے پانے کا اعلان اداکار عدنان صدیقی کی جانب سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کیا گیا۔ عدنان صدیقی نے انسٹاگرام پر شیئر کی گئی پوسٹ میں لکھا کہ ترکی کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنے عزم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اس دوستی کے ایک نئے باب کا آغاز کر دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ خیالات اور صلاحیتوں کے تبادلے کا باعث بنے گا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ یہ پروجیکٹ ہماری انڈسٹریز اور ہمارے ناظرین کی کامیابی ہے جو مستقبل میں اچھے مواد دیکھ سکیں گے۔ عدنان صدیقی نے مزید لکھا کہ ہم نے ایک عظیم جنگجو بادشاہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک شاندار سیریز بنانے کے لیے اشتراک قائم کیا ہے۔ برائے مہربانی ہماری خوشی میں شریک ہوں۔ دوسری جانب پروڈیوسر کاشف انصاری کی جانب سے بھی ایک پوسٹ کے ذریعے مذکورہ معاہدے کے وقت لی گئی تصاویر شیئر کی گئیں۔ کاشف انصاری کی جانب سے ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی جس میں معاہدے طے پانے سے متعلق بتایا گیا۔ ویڈیو میں عدنان صدیقی نے بتایا کہ ڈرامہ سیریز سے متعلق معاہدہ سربیا کے دارالحکومت بلغدار میں طے پایا۔ 6G کمیونیکیشن ٹیکنالوجی فاصلے کا نیا ریکارڈ۔ اس وقت جبکہ دنیا کے کچھ ممالک میں 5G موبائل کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا آغاز ہو چکا ہے اور بیشتر ممالک اس کی تیاری کر چکے ہیں، جنوبی کوریا کی LG الیکٹرانکس نے جرمن تحقیقی اداروں کے تعاون سے 6G سگنلز کو سب سے زیادہ فاصلے تک بھیج کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق جرمنی میں کیے گئے یہ تجربہ LG الیکٹرانکس اور مشہور جرمن ادارے کے سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر انجام دیا۔ تجربے کے دوران 6G سگنلز کو 328 فٹ یعنی 100 میٹر دوری تک بھیجنے اور ڈیٹا منتقل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی گئی۔ LG کی پریس ریلیز کے مطابق 6G موبائل کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہونے والی ریڈیو لہریں بہت زیادہ فریکوینسی کی ہوتی ہیں جو فاصلہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے کمزور پڑتی جاتی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔